یہ کہانی 3 ایسے دوستوں کی ہے جنہوں نے ایک غلطی کی اور اس کے بعد ان کی زندگی ہمیشہ کے لیے موت میں بدل گئی۔ بہت زمانہ پہلے کی بات ہے۔ ایک ہنستا بستا سا علاقہ تھا جس کے کنارے ایک گھنا پراسرار اور عجیب سا جنگل پھیلا ہوا تھا۔ اس جنگل کے بارے میں مشہور تھا جو یہاں لالچ لے کر گیا وہ کبھی واپس نہیں آیا، مگر انسان کہاں مانتا ہے۔ اسی علاقے میں 3 گہرے دوست رہتے تھے۔ ببلو جو کہ بہت باتونی، مزاحیہ اور تھوڑا سا چالاک تھا۔ چنو جو کہ خاموش طبیعت، حساب کتاب میں تیز مگر دل میں لالچ ہی لالچ۔ منٹو سیدھا سادہ دکھنے والا مگر اندر سے بہت ہوشیار تھا۔ یہ تینوں بچپن کے دوست تھے، ایک ساتھ ہنستے، ایک ساتھ کھیلتے اور اب ایک ساتھ سفر پر نکلے تھے۔ تینوں دوستوں نے سنا ہوا تھا کہ جنگل کے اس پار ایک شہر ہے جہاں کام زیادہ ہے، پیسہ اچھا مل جاتا ہے اور قسمت چمک سکتی ہے۔ بس یہی بات سوچ کر تینوں نے ایک تھیلا اٹھایا، تھوڑا سا پانی رکھا اور بڑے بڑے خواب لے کر جنگل کا رخ کیا۔ جیسے ہی وہ لوگ جنگل میں داخل ہوئے، فضا بدل گئی۔ درخت سرگوشیاں کر رہے تھے، پرندے اچانک خاموش ہو گئے، ہوا میں عجیب سا سناٹا تھا۔ ببلو نے ہنستے ہوئے کہا، ارے بھائی، لگتا ہے جنگل ہمیں ڈرا رہا ہے۔ منٹو نے مسکرا کر جواب دیا، ڈر تو انہیں لگتا ہے جن کے دل میں کچھ کالا ہو۔ چنو خاموش رہا مگر اس کی آنکھیں ارد گرد کچھ تلاش کر رہی تھیں۔ اچانک ٹھک ٹھک کی آواز آئی۔ منٹو کا پاؤں کسی چیز سے ٹکرایا۔ وہ نیچے جھکا تو دیکھا پرانے کپڑے میں لپٹی ایک بھاری تھیلی تھی۔ جب کھولی تو تینوں کی آنکھیں چمک اٹھیں۔ سونے کی اشرفیاں بے شمار چمکتی ہوئیں۔ ببلو خوشی سے ناچنے لگا، آج تو قسمت جاگ گئی۔ چنو کے دل میں فوراً حساب شروع ہو گیا، اگر یہ 3 حصے ہوں تو، لیکن اگر 2 ہوں تو۔ منٹو نے کہا، دوستو، یہ قدرت کا تحفہ ہے، ہم انصاف سے بانٹیں گے۔ تینوں نے قسم کھائی کہ اشرفیاں برابر بانٹی جائیں گی۔ اشرفیوں کی خوشی میں وقت گزر گیا اور اچانک پیٹ میں گڑگڑ ہونے لگی۔ پیٹ بول پڑا۔ ببلو نے کہا، بھائی، بھوک اشرفیوں سے بھی بڑی بلا ہے۔ شہر کافی دور تھا، فیصلہ ہوا منٹو شہر سے کھانا لائے گا، چنو اور ببلو اشرفیوں کی نگرانی کریں گے۔ منٹو تھیلا وہی رکھ کر روانہ ہو گیا۔ منٹو کے جاتے ہی فضا بدل گئی۔ چنو آہستہ سے ببلو کے قریب آیا، سنو، اگر منٹو واپس نہ آئے تو؟ ببلو چونکا، مطلب؟ چنو کی آنکھوں میں لالچ ناچ رہا تھا۔ 2 حصے 3 سے بہتر ہوتے ہیں۔ ببلو نے پہلے تو ہنسی میں اڑا دیا مگر پھر اشرفیوں کو دیکھا اور خاموش ہو گیا۔ لالچ نے دوستی پر پہلا وار کر دیا تھا۔ ادھر منٹو جو شہر جا پہنچا، کھانے کی خوشبو، لوگ، بازار، مگر اس کا دھیان صرف اشرفیوں پر ہی تھا۔ وہ بڑبڑایا، اگر وہ دونوں نہ ہوں تو سارا خزانہ تو میرا ہو جائے گا۔ اس نے نان، گوشت اور ایک خفیہ زہر خرید لیا اور مسکراتے ہوئے کھانے میں زہر ملا دیا۔ منٹو جیسے ہی جنگل واپس آیا، ببلو اور چنو نے اشارہ کیا اور اچانک دونوں نے مل کر منٹو پر حملہ کر دیا۔ منٹو زمین پر گر پڑا، اس کے ہاتھ سے کھانا گر گیا اور آنکھیں ہمیشہ کے لیے بند ہو گئیں۔ جنگل خاموش ہو گیا۔ دونوں نے سکون کا سانس لیا۔ چلو اب کھانا کھاتے ہیں، پھر اشرفیاں بانٹیں گے۔ انہوں نے زہر ملا کھانا کھایا۔ چند لمحوں بعد ہی دونوں زمین پر گر پڑے۔
सुबह हुई, परिंदे बोले, दरख्त वहीं खड़े रहे और अशरफियों की थैली वैसे ही पड़ी रही। कोई लेने वाला ना आया और वो तीनों दोस्त अपने अंजाम को पहुंच चुके थे। इस कहानी से हमें ये सबक हासिल होता है कि लालच इंसान को अंधा कर देता है। जो दूसरों के लिए गड़ा खोदता है वो खुद इसी में जा गिरता है। दोस्ती, दयानत और कनात, ये ही असल दौलत है।